السلام علیکم ناظرین، ہم سب کا موسٹ فیوریٹ ڈرامہ خمار آخر کار اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، جس کی لاسٹ ایپیسوڈ بہت ٹریجک اور بہت ایموشنل ہونے والی ہے۔ فائز کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ حریم اب کسی صورت اس کی زندگی میں واپس نہیں آئے گی، تو وہ مدثر کے آفس پہنچ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ حریم مجھ سے تو خلا کا فیصلہ کر چکی ہے، میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اسے چھوڑ دوں گا تو کیا آپ اسے اپنا لیں گے؟ مدثر کہتا ہے کہ دیکھیں مسٹر فائز، حریم آپ کو چھوڑنے کے بعد کیا فیصلہ کرتی ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں، یہ ہم دونوں کا پرسنل میٹر ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک طرف فائز مدثر کی آنکھوں میں حریم کے لیے محبت، چاہت اور عزت دیکھ رہا ہے، تو وہیں پر مدثر بھی فائز کی آنکھوں میں حریم کے لیے محبت، چاہت، عزت، شرمندگی، اذیت سب کچھ آبزرو کر رہا ہے۔ اور اسی دوران میں جب حریم آفس میں داخل ہوتی ہے اور فائز کو دیکھ کر حیران پریشان وہیں کی وہیں کھڑی رہ جاتی ہے، پھر فائز اور حریم جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو دونوں کی نظروں میں محبت کے ساتھ ساتھ شدید اذیت بھی ہوتی ہے۔ مدثر یہ سب دیکھ کر ایک لمحے میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ بہرحال اب چونکہ لائبہ کا نکاح ہے اور حریم اس پر جانا چاہتی ہے، وہ مدثر سے بھی ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اور وہاں پہنچ کر جب لائبہ سے اسے پتہ چلتا ہے کہ فائز بھائی نے ساری زندگی اکیلے رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ گھر چھوڑ چکے ہیں اور انہوں نے سوچ لیا ہے کہ وہ اب ماں سے کبھی بھی نہیں ملیں گے، تو حریم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ سوچ کر کہ کہکشاں بیگم نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ فائز کی زندگی میں صرف ایک رہ سکتا ہے، یا تم یا میں، اور میں فائز کو کھونا نہیں چاہتی، اسی لیے تمہیں فائز کی زندگی سے نکل جانا چاہیے۔ تو حریم لائبہ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیز تم فائز کو سمجھاؤ کہ وہ کہکشاں آنٹی کو تنہا مت چھوڑیں، کیونکہ کہکشاں آنٹی تو فائز کے بغیر جی ہی نہیں سکیں گی، ان کے لیے یہ بہت تکلیف کی بات ہوگی۔ لائبہ کہتی ہے کہ ماں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں، اگر ماں آپ سے معافی مانگ کر آپ کو اپنا لیتیں اور وقاص کو بھی کھلے دل کے ساتھ اپنا لیتیں تو شاید آج اس طرح سے وہ تنہا نہ رہتیں۔ اور پھر لائبہ حریم کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ فائز بھائی اس وقت کس قدر تکلیف میں ہیں، ان کی زندگی تو جیسے رک گئی ہے، وہ زندہ تو ہیں لیکن ان کے اندر زندگی کی کوئی رمق نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کے ساتھ برا ہوا ہے تو برا تو فائز بھائی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ فائز بھائی آپ سے کس قدر محبت کرتے تھے، آپ کو اپنی زندگی میں پا کر کس قدر خوش تھے، اور اب اتنی ہی تکلیف اور اذیت میں ہیں کہ وہ اپنی محبت تو کھو ہی چکے ہیں، لیکن ان کو دوہری تکلیف اس بات پر ہے کہ ان کی زندگی کی خوشیوں کو ہمیشہ کے لیے دکھوں میں بدلنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی ماں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں موو آن کر جائیں، لیکن بھائی تو ہمیشہ کے لیے وہیں پر رک گئے ہیں جہاں پر آپ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ حریم تو جب یہ سب سنتی ہے تو اس کا دل کٹ کے رہ جاتا ہے۔ بہرحال لائبہ کو دعاؤں کے سائے میں رخصت کر کے حریم مدثر سے کہتی ہے کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ مدثر راستے میں حریم سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا پرپوزل پیش کیا تھا، آپ نے اس کے بارے میں کیا سوچا، اور اپنی لائف کے بارے میں آگے کیا ڈیسیژن لیا ہے؟ اگر آپ مجھے اپنا ایک ہمدرد اور دوست سمجھتی ہیں تو میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں۔ حریم کا دل تو بالکل خالی ہو چکا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ مدثر سر بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، یہ ایک محبت کرنے والا ہم سفر ڈیزرو کرتے ہیں، اور میں جو اندر سے بالکل خالی ہو چکی ہوں، جس کے دل میں تکلیفوں اور دکھ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بھلا میں مدثر سر کو خوشیاں کیسے دے سکوں گی؟ تو حریم مدثر سے کہتی ہے کہ سر میں نے اس بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں، بلکہ میں نے تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے، یہ زندگی جدھر لے جائے گی میں ادھر ہی چلی جاؤں گی۔ جس پر مدثر کہتا ہے کہ مس حریم یہ کوئی اچھی بات تو نہیں کہ انسان کو نہ اپنے سفر کا پتہ ہو نہ ہم سفر کا پتہ ہو، تو
تو حریم مدثر سے کہتی ہے کہ سر آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ انسان کو نہ رستے کا پتہ ہو نہ ہم سفر کا پتہ ہو، لیکن بعض انسانوں کی زندگی میں ایسے تلخ حادثات ہو جاتے ہیں کہ وہ سفر اور ہم سفر کا انتخاب تو بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن دونوں ہی راستے میں دھوکہ دے جاتے ہیں، اور اس کے بعد انسان ساری زندگی کے لیے اندر سے خالی اور تنہا رہ جاتا ہے، بس یوں ہی چلتا جاتا ہے، منزل سے بے خبر ہوتا ہے، جس پر مدثر حریم سے کہتا ہے کہ آئیے ساحل کی طرف چلتے ہیں، شاید کسی منزل تک پہنچ جائیں۔ دراصل مدثر جو یہ بھانپ چکا ہے کہ حریم اور فائز دونوں ہی ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اور دونوں کے درمیان ہی غلط فہمیوں کی اتنی اونچی دیوار کھڑی کر دی گئی تھی کہ ایک دوسرے کو چاہنے کے باوجود بھی وہ دیوار پار نہیں کر پائے، اور اب جب کہ غلط فہمیوں کی یہ دیوار گر کے پاش پاش ہو چکی ہے، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں ملانے سے کترا رہے ہیں۔ تو مدثر جو کہ فائز سے پہلے ہی یہ کہہ کر آیا ہوتا ہے کہ لائبہ کی رخصتی کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہو تو پلیز ساحل سمندر پر آ جائیے گا، اسی لیے حریم کو ساحل سمندر پر لے جاتا ہے۔ دونوں کی نظریں لہروں پر ہوتی ہیں جب حریم اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے مدثر سے کہتی ہے کہ سر آپ بہت اچھے انسان ہیں، اور میں دل سے چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، لیکن شاید وہ خوشیاں میں آپ کو نہ دے سکوں، اسی لیے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنے لیے ایسے جیون ساتھی کا انتخاب کریں جو صرف آپ سے محبت کرے۔ اب حریم کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ فائز پیچھے سے یہ سب سن چکا ہے، اور وہ آگے بڑھ کر حریم سے پوچھتا ہے کہ حریم تم کس سے محبت کرتی ہو؟ حریم تو فائز کو یوں اچانک وہاں دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ فائز اور حریم دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مدثر فائز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے سمجھاتا ہے کہ یہ آنسوؤں کو نہیں بلکہ خوشیوں کو خوش آمدید کہنے کا وقت ہے، اور پھر فائز اور حریم کو وہیں ساحل سمندر پہ چھوڑ کے خود واپس پلٹ جاتا ہے، اور جب گھر واپس جاتا ہے تو اس کی ماں اس کا اترا چہرہ دیکھ کر پوچھ لیتی ہے کہ کیا حریم کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے؟ تو مدثر اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ ماں حریم اور فائز ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، میں بھی حریم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں صرف حریم کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ محسوس کر چکا ہوں کہ حریم کی خوشی فائز میں ہے، اسی لیے میں ان دونوں کو ملا کر خود درمیان سے نکل آیا ہوں۔ مدثر کی ماں کہتی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ لیکن مدثر کہتا ہے کہ وہی کیا جو درست تھا اور بر وقت تھا، کیونکہ حریم نے مجھے بتایا کہ شاید اب وہ کسی اور سے محبت نہیں کر پائے گی، تو میں سمجھ گیا کہ حریم کے دل میں آج بھی فائز کی محبت زندہ ہے، اور میں صرف حریم کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف فائز بھی رو رو کر حریم سے اپنی تمام غلطیوں کی تلافی کرتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ حریم معافی کا دروازہ تو رب نے بھی اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ کھول رکھا ہے، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ حریم کو وہ سب یاد آتا ہے جب اس کے کردار پر الزام لگائے جا رہے تھے، اور فائز جس نے یہ وعدہ کر کے حریم کا ہاتھ تھاما تھا کہ وہ اسے کبھی کسی بھی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑے گا، کس طرح سے اس نے اس کے کردار پر لگے الزامات پر یقین کر کے آدھی رات کو اسے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت اگر مدثر فرشتہ بن کے نہ آتا اور اسے اس کے گھر بحفاظت نہ پہنچاتا تو پتہ نہیں اس رات حریم کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ لیکن ساتھ ہی حریم کو فائز کے بھی وہ تمام احسانات یاد آ جاتے ہیں جو فائز اس پر اور اس کے گھر والوں پر کرتا رہا ہے، اسی لیے حریم فائز سے کہتی ہے کہ فائز آپ تو میرے محسن ہیں، اور محسن کی آنکھوں میں دکھ اور آنسو دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، لیکن میں آپ سے کبھی بھی محبت نہیں کر پاؤں گی۔ فائز تو جب حریم کے منہ سے یہ آخری الفاظ سنتا ہے تو اس کا تو دل پھٹ کے رہ جاتا ہے کہ ایک لڑکی جو مجھ سے بے تحاشا ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، آج وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں بہت بے بس ہوں، میں چاہ کر بھی آپ سے پھر کبھی محبت نہیں کر پاؤں گی۔ اور گھر جا کر حریم جب اپنے باپ اور بھائی کو بتاتی ہے کہ فائز اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے اور اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے، تو میں نے اسے سچے دل سے معاف کر دیا ہے۔
اس کے فادر کو تو حریم کی بات سن کر افسوس ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حریم فائز کو پھر سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تم بھی وہی کمزور اور ناتواں لڑکی نکلی جو ہر بار محبت کے ہاتھوں ہار جاتی ہے۔ لیکن حریم اپنے فادر سے کہتی ہے کہ آپ سے کس نے کہا کہ میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر فائز کو معاف کر رہی ہوں؟ میں نے تو فائز کو اس لیے معاف کر دیا ہے کہ فائز میرا محسن ہے، اس کے میرے اوپر، میرے گھر والوں کے اوپر بہت احسانات ہیں، اور پھر معافی کا دروازہ تو رب کے ہاں بھی کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہم تو پھر معمولی سے انسان ہیں، تو ہم کس طرح سے معافی کا دروازہ بند کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین، ابھی تک تو سب کچھ انپریڈکٹیبل ہے، کیونکہ یوں لگ رہا ہے جیسے حریم نہ تو اب مدثر کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، نہ ہی فائز کے ساتھ، بلکہ وہ باقی کی زندگی تنہا گزارنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ آپ سب کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔